اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 35 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 3 حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لیأکلوا من ثمرہ، دوسرا ہے وما عملتہ ایدیہم، اور تیسرا ہے افلا یشکرون۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ لام حرف ہے، اور کون سا حرف ہے یہ؟ اس کے بعد یأکلوا فعل مضارع ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ فعل مضارع جو ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو جمع کے صیغے ہیں جمع مذکر کے، وہ جب منصوب یا مجزوم ہوتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ان کا نون ڈراپ ہوتا ہے۔ لام امر کی بہرحال پہچان یہ ہوتی ہے کہ لام امر سے پہلے اگر واو فا یا سما ہو تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لام کئی جو ہے وہ ساکن نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکس سے ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ لام کئی ہے یا لام امر ہے۔ یأکلوا فعل مضارع جیسے کہ میں نے کہا منصوب ہے یا مجزوم ہے، حمزہ کاف لام حروف مادہ، باب نصر ینصر، اکل یأکل، اکلن کھانا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ فعل معروف ہے، ذہن میں رکھیے گا، یعنی مجہول نہیں ہے۔ واو استعان کلم میں جو ضمیر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی ہے، کیونکہ علامت مضارع یا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر علامت مضارع تا ہوتی تو ہم اس کو حاضر کے لیے کنسیڈر کرتے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد ثمر کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، ثمر پھل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور معرفہ ہے معرب بالاضافہ ہونے کی وجہ سے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے ہی، ضمیر مجرور متصل، اور کھڑی زیر اس پہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے زیر ہے، اور یہ ضمیر ظاہر بات ہے مجرور متصل اس لیے ہے کہ اسم کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ سے بات مکمل ہوگی، اور پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ لام جو ہے یہ لام کئی ہی مانا جائے گا، کیونکہ پچھلی آیت کے حوالے سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، تو وہ جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے۔ تو لام جو ہے یہ لام تعلیل یا لام کئی قرار دیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، جسے ان مضمرہ کہا جاتا ہے، اور ان مستریہ ہوتا ہے۔ تو ان مستریہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور یأکلوا من ثمرہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ یہ صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا اس ان حرف مصدر کے لیے۔ تو اب میں صلۃ الموصول حرفی کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ یأکلوا فعل با فاعل ہے، من ثمرہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یأکلوا فعل کے، اور یأکلوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن گیا ان موصول حرفی کے لیے، اور پھر ان موصول حرفی یا ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر پچھلی آیت میں جو فجرنا ہے یا جعلنا ہے اس کے متعلق قرار دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصہ کا انالیسس ہم نے مکمل کر لیا، اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے انالیسس کی طرف۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں الفاظ ہیں وما عملتہ ایدیہم۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، آگے فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ عمل یعمل عملاً، عمل کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، باب سین سے یہ استعمال ہوا ہے۔ عملت کے ساتھ ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل۔ اب چونکہ فعل کے بعد آ رہی ہے ضمیر تو یہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی ایدی، جو کہ ید کی جمع ہے، اور ایدی ہم جانتے ہیں کہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مرفوع اور مجرور صورت میں دو زیر کے ساتھ ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں یا جو ہے محذوف ہوتی ہے، اور وہ یا واپس آتی ہے دو صورتوں میں، اگر اس میں منقوص پہ الف لام داخل ہو جائے یا اس میں منقوص کو آپ مضاف بنا رہے ہوں۔ تو یہاں پر اس میں منقوص جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے یا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایدی جو ہے یہ یا تو مرفوع ہے یا پھر مجرور ہے۔ مجرور ہونے کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ نہ تو پیچھے کوئی حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مرفوع ہی ہوگا۔ اور ایدی کے ساتھ جو ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی، وہ یا پیچھے ہونے کی وجہ سے ہم کے طور پہ آپ کو لکھا ہوا نظر
آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو جیسے کہ ہم نے عاطفہ قرار دیا ہے، ما نافیہ ہے، عملت فعل ہے اور یہ صیغہ نمبر 4 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا ایدیہم کو ہم مضاف الیہ کر کے اس کا فاعل بنا دیتے ہیں۔ ضمیر جو ہے یہ مفعول بن جائے گی اور یوں ارکان جملے کے پورے ہو جاتے ہیں، فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا، اب چلتے ہیں جی تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں جو الفاظ ہیں اس میں پہلا لفظ حمزہ ہے جو کہ حرف ہے، یہ حرف استفہام ہے۔ فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، حرف ہے، اور لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے۔ تو تین حروف آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ لا کو لا نافیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے آگے فعل مضارع یشکرون مرفوع استعمال ہوا ہے، اگر یہ لا ناہیہ ہوتا تو فعل مضارع مجزوم ہوتا۔ تو یشکرون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، شین کاف را حروف مادہ ہیں، شکر یشکرو شکر کرنا، اور واو سے عن کلمہ میں جو ضمیر نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور شکر یشکرو یشکرونا کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے، یعنی اس میں جلالہ جو ہے وہ بطور مفعول محذوف ہے۔ تو الحمدللہ جو جملہ مکمل ہو گیا کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو یوں بنے گا افلا یشکرون، کیا تم شکر نہیں کرتے؟ اور یہاں پر جو استفہام ہے یہ سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ لکھا گیا ہے کہ یہ توبیخ کے لیے یعنی ڈانٹ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کر رہے ہیں کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ اس سے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ تو یہاں پر انہوں نے واو کو حالیہ لیا ہے، حالیہ کے طور پہ لیا، اس لیے حالانکہ ایک ساتھ ترجمہ کیا ہے، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ تو الحمدللہ جی سورہ یاسین کی آیت نمبر 35 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔